بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت والی ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو تنبیہ کرے اور جو ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مقام ہے۔ اس پر کافروں نے کہا یہ شخص وہ بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اقتدار قائم کیا۔ وہ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو۔ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ تم سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اللہ کا وعدہ حق پر مبنی ہے، وہیں خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہیں اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جو کافر ہوئے انہیں اپنے کفر کی پاداش میں کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا اور انہیں دردناک عذاب بھی بھگتنا ہوگا۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو چمک دی اور اس کی منزلیں بنائی تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ صرف حق کی بنیاد پر خلق کیا ہے۔ وہ صاحبان علم کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے۔ بے شک رات اور دن کی آمد و رفت میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر ہی راضی ہیں اور اسی میں اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کی پاداش میں جن کا یہ ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے بے شک ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں نعمتوں والی جنتوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں ان کی صدا سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اور وہاں ان کی تحیت سلام ہوگی اور ان کی دعا کا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ساتھ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں برا معاملہ کرنے میں اسی طرح عجلت سے کام لیتا جس طرح وہ لوگ دنیا کی بلائی کی طلب میں جلد بازی کرتے ہیں تو ان کی مہلت کبھی ختم ہو چکی ہوتی۔ لیکن جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں مہلت دیے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف پر جو اسے پہنچی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور بے تحقیق تم سے پہلی قوموں کو بھی ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کے مرتکب ہوئے اور ان کے رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے زمین میں تمہیں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرے ہو، اور جب انہیں ہماری آیات کھول کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل دو۔ کہہ دیجئے مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں، میں تو اس وحی کا تابع ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ میں اپنے رب کی نافرمانی کی صورت میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا۔ اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ مجرم لوگ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو نہ آسمانوں میں معلوم ہے نہ زمین میں؟ وہ پاک و بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور سب انسان ایک ہی امت تھے، پھر اختلاف رونما ہوا، اور اگر آپ کا رب پہلے طے نہ کر چکا ہوتا تو ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ بس کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے، بس تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔